حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو حدیث کی کتابوں میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ میرے شوہر کی زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں یا رسول اللہ، لیکن زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام چند صحابی کے ساتھ اس عورت کے مکان پر تشریف لاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صحابہ کو بھیجتے ہیں، دونوں روایت ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی رسول بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور زندگی کی چند سانسیں جسم کے اندر باقی ہے۔ جس صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا علقمہ کلمہ پڑھو، علقمہ سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علقمہ کی ماں کہاں ہے؟ کہا ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے حضرت علقمہ کی والدہ سے فرمایا کہ آپ کے اور علقمہ کے تعلقات مجھے جاننے ہیں، وہ کیسے؟ ماں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علقمہ سے میری ایک شکایت ہے، مجھے ایک تکلیف ایک دکھ ہے کہ علقمہ میری بات کے بجائے زیادہ اپنی بیوی کی بات کو مانتا ہے، بس یہی میری تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو اس لکڑی کے اندر آگ لگا کر علقمہ کو اس لکڑی کے اندر ڈال دو۔ یہ جملہ جب ماں کے کانوں پر پڑتا ہے ماں کی ممتا جاگ جاتا ہے، پیار اندر سے جاگ جاتا ہے، محبت اندر سے جاگ جاتی۔ فرمایا یا رسول اللہ ایسا نہیں کیجئے، علقمہ میرا لخت جگر ہے یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول میں اپنی نگاہوں کے سامنے علقمہ کو جلنا نہیں دیکھنا چاہتی یا رسول اللہ، بڑی مشقت اور بڑی تکلیف کے ساتھ میں نے علقمہ کی پرورش کی ہے یا رسول اللہ، میں اپنے نگاہوں کے سامنے علقمہ کو آگ میں جلنا دیکھنا نہیں چاہتی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آپ اس آگ میں جلنا دیکھنا نہیں چاہتی ہے، لیکن اسی طرح اگر آپ آخرت کی آگ کے اندر علقمہ کو جلنا نہیں دیکھنا چاہتی ہے تو آپ علقمہ کو معاف فرما دو۔ وہ ماں کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ ادھر علقمہ کو ان کی والدہ معاف کرتی ہے، ادھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علقمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علقمہ کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اپنی نوجوان نسلوں سے پھر یہ عرض کروں گا اگر والدین زندہ ہیں ان کی قدر کرو، ان کے احترام کو باقی رکھو، ان کے احترام کے اندر آپ کی کامیابی ہے، ان کی عزت کے اندر آپ کے لیے جنت ہے، ان کے احترام کرنے میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے۔ مغربی تہذیب، مغربی تمدن، یورپ کی ایک عدالت میں میں ایک واقعہ بیان کرتا، یورپ کی ایک عدالت میں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے تئیں ایک مقدمہ دائر کیا۔ یورپ مغربی تہذیب کی کسی شہر کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کے خلاف یہ مقدمہ دائر کرتی ہے عدالت میں کہ میرا ایک بیٹا ہے، نوجوان ہے، اس نے کتا پال رکھا، دن بھر 24 گھنٹے اس کتے کو کھلانے میں پلانے میں مصروف رہتا ہے، اسے ٹہلنے کے لیے تفریح کے لیے بھی لے جاتا ہے، لیکن اے جج اے عدالت میں یہ فریاد لے کر آئی ہوں کہ اس کتے کو ٹہلانے کے لیے، اس کتے کو تفریح کرانے کے لیے، اس کتے کی حالت اور کیفیت دیکھنے کے لیے اور کھلانے اور پلانے اور دیکھ بھال کرنے کے لیے میرے نوجوان بیٹے کے پاس وقت ہے، لیکن میرے پاس ایک وقت وہ نہیں گزارتا۔ بس آپ فیصلہ فرما دیجئے، میں یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں لے کر آیا۔ یورپ کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یورپ کی عدالت سے یہ فیصلہ آتا
جاتا ہے کہ یورپ کی تہذیب میں، یورپ کی تمدن میں اگر اولاد کی عمر 16 سال ہو گئی ہے تو اسے اختیار ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے یا نہ کرے. اس لیے جج یہ فیصلہ سناتا ہے کہ اے ضعیفہ اور اے ماں، تجھے یہ حق نہیں ہے کہ اپنے اولاد سے حقوق کی فریاد کرو. اس لیے اس کی مرضی ہے وہ کتوں کی پرورش کرے، وہ کتوں کی دیکھ بھال کرے، لیکن تیرے اندر اس کے حق میں کوئی حق نہیں ہے. آؤ اسلامی تہذیب میں آؤ، میرے نبی کے دربار میں آؤ، میرے نبی کے مدرسے میں آؤ، میرے نبی کے مکتب میں آؤ، میرے آقا کی سیرت میں آؤ اور میرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آؤ. اگر میرے آقا سے پوچھو کہ اے میرے نبی، میرے اندر میرے ماں کا مقام کیا ہے، تو میرے نبی فرمائیں گے کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ اے نوجوان تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے. آج ہمارا سماج، ہمارا نوجوان والدین کی خدمت کے لیے نہ جانے کیا کیا بہانے دیتے. بیوی کو لاکھوں روپے اس کے علاج، معالجہ، اس کے آرام، اس کے عیش، اس کی عشرت کے لیے خرچ کرتا ہے. میں نے اپنے نگاہوں سے واقعہ دیکھا کہ ایک بیمار ماں دوسرے کمرے میں کراہ رہی ہے، دوائی کا پرزہ لے کر گھوم رہی ہے، لیکن اولاد کو یہ فکر پیدا نہیں ہوتی کہ میری ماں بیمار ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم، ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ ہم اپنے اولاد، ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں. یہ میرا پہلا عنوان تھا جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اس آیت کے ذیل میں میں نے یہ باتیں عرض کی ہے. دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم پر موت حاضر ہو رہی تھی اور طاری ہو رہی تھی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ. اس وقت موت کے وقت انہوں نے اپنے اولادوں کو قریب کر کے بٹھایا، اپنے اولاد کو قریب کیا اور فرمایا ما تعبدون من بعدی. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آخری لمحات میں بچوں کو، اپنے اولادوں کو قریب اس لیے کرتے ہیں بٹوارہ کرنے کے. فلاں کھیتی تیری ہے، فلاں جگہ تیری ہے، فلاں بینک بیلنس اس کے لیے ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ میرا آخری وقت ہے. قرآن نے عجیب سبق دیا ہے. قرآن پڑھو، مطالعہ کرو، کیسے کیسے واقعات فرمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جمع کر کے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو. ایک باپ کو، ایک اولاد کو اگر جاتے جاتے فکر ہونی چاہیے تو اپنی اولاد کی آخرت کی، اپنی اولاد کی عاقبت کی فکر ہونی چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ما تعبدون من بعدی. نسل بھی نبیوں کی. قرآن نے اس کے جواب کو بھی آقا نقل فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. کہ ہم آپ کے معبود کی، جو آپ کے آبا و اجداد نے، آپ نے جس معبود کی عبادت کی ہے، حضرت اسحاق نے، حضرت ابراہیم نے، ہم سب اسی معبود کی عبادت کریں. اولاد کی تربیت اور اولاد کی فکر ہمیں کرنی ہے. آج ماں باپ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا، بچے کا تولد ہو گیا، ہمیں اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کی زندگیوں کو سنوارنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसके अखलाक, उसके किरदार, उसको दीनी तालीम से आरास्ता कराना, उसे अखलाक सिखाना, उसे किरदार सिखाना, उसे दीनी तालीम से आरास्ता कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही तालीम, यही तरबियत हमें दी है। आज हमारी नस्लें इतने बद अखलाक, इतने बदकिरदार होते जा रहे हैं। आज हमारी नस्लों को उलमा का, आज हमारी नस्लों को मसाजिद का, आज हमारी नस्लों को मकातिब का, आज हमारी नस्लों को कुरान के, आज हमारी नस्लों को औलिया अल्लाह के, आज हमारी नस्लों को उलमा के एहतराम और उलमा की इज्जत का एहतराम और उलमा की इज्जत और उलमा के एहतराम की कदरदानी की सबक हमें कौन देगा? इसलिए ये फिक्र, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम औलाद की सही तालीम और सही तरबियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अखलाक, वो किरदार उन्हें सिखाइए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम एक मर्तबा आप मस्जिद नबवी के अंदर आप तशरीफ फरमा है। एक देहाती आराबी मस्जिद के अंदर तशरीफ लाते हैं और वो गैर मुस्लिम एक आराबी और एक देहाती नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के खिदमत में हाजिर होते हैं। उन्हें किसी ज़रूरत से अपनी हाजत पूरी करने के लिए जोर से उसे पेशाब लगा हुआ था। उसने मस्जिद के किनारे पर एक जगह खड़े होकर खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम भी उस जगह आप वहीं मौजूद थे। आपके सहाबा ने जब उस आरामी का और उस देहाती की हरकत देखी तो आपके सहाबा ने उस देहाती को टोका और फरमाया, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है और तू इतना बदतमीज है कि यहीं पर कोने में खड़े होकर तू पेशाब कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने कैसे मेरे नबी बाअखलाक, आज हम किस कदर बद अखलाक हो गए। मामूली मामूली बातों पर हमारी नस्लें, हमारी औलादें एक भाई से बातें न जाने नस्लों नस्लों तक बद रही। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया, इन्हें अपने काम से, इस्तिंजे से ना रोको, इसे करने दो। कितने अखलाक से, कितने प्यार से मेरे नबी ने समझाया। फिर जब वो इस्तिंजे से फारिग हो गया तो अल्लाह के रसूल ने उस देहाती को बुलाया और फरमाया, इधर आओ। कहा, ये मस्जिद है और मस्जिद अल्लाह का घर है, ये अजमतों वाला घर है, अजमत वाली जगह है। अल्लाह अजमत वाले है, इसलिए उसके घर भी अजमत वाले। यहाँ इस तरह की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बड़े कायदे से मेरे नबी ने उस यहूदी को समझाया और फिर जब वो जाने लगा तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने उन्हें एक जोड़ा कपड़ा भी हदिया फरमाया। और जब जाने लगा तो आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपनी सवारी भी, ऊँटनी भी उस यहूदी को दे दिया। वो यहूदी उस कपड़े को ज़ेबतन करता है, उस सवारी पर सवार होकर बड़े खुश व खुर्रम अपने कबीले के अंदर दाखिल हो जाता है। और मोहल्ला घुसने से पहले ही, कबीला दाखिल होने से पहले ही ये आवाज़ लगाता है कि ऐ मेरे ख़ानदान के लोगों, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे मामा, ऐ मेरे वालिद बुजुर्गवार, ऐ मेरे बहनों, सुनो, मैं एक ऐसे बाकिरदार और ऐसे मुअल्लिम के पास से आ रहा हूँ जिसके अखलाक ये है, जिसके किरदार ये है, जिनका मर्तबा ये है, जिनकी अज़मत ये है, जिनकी रिफ़ात ये है, जिनका वक़ार ये है, जिनका अखलाक ये है। किताबों में लिखा है कि उस आराबी और उस यहूदी और उस देहाती के 300 कबीलों वालों ने आकर, 300 अफराद आकर इस्लाम से मुशर्रफ। उस अखलाक की रोशनी में 300 आदमी उस कबीले के आकर नबी के हाथ में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम के ये अखलाक है। हम अपने औलाद को अखलाक सिखाओ, अपने औलाद को किरदार सिखाओ। उनको बताओ ये तेरे बाप है, उनको बताओ ये तेरी माँ है, उनको बताओ ये तेरी बहनें हैं, उनको बताओ ये तेरे रिश्तेदार हैं, उनको बताओ ये तेरे करीब के रहने वाले हैं, उनको बताओ ये तेरे चचा हैं, उनको बताओ ये तेरे फूफू हैं, उनको बताओ ये
یہ مدارس ہیں، ان کو بتاؤ یہ مکاتب ہیں، ان کو بتاؤ یہ علماء ہیں، ان کو بتاؤ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ ان کو بتاؤ یہ شریعت ہے، یہ دینداری ہے، یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، ان کا اخلاق اور کردار انہیں سکھاؤ، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کر لیا، اس وقت آپ نے مکہ کے اندر تالا لگا ہوا ہے، جس شخصیت کے ہاتھ میں چابی تھی اس صحابی رسول کا نام، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کعبے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، چابی کن کے ہاتھ میں ہے؟ کچھ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی ہے یا رسول اللہ، نسلوں سے ان کے خاندان میں چابی چلی آ رہی ہے یا رسول اللہ، چابی ان کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو بڑے احترام اور ادب کے ساتھ بلایا اور فرمایا عثمان چابی میرے حوالہ کر دو۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ آپ نے کعبے کے دروازے کو کھولا، آپ اندر داخل ہوئے، آپ نے کعبے کو صاف کیا، نماز ادا کی اندر میں، پھر آپ باہر تشریف لائے۔ صحابہ یہ سوچ رہے تھے آج کے بعد سے چابی میرے حوالے ہو جائے گی، آج تو ہم کعبے کی چابی اور کعبے کے متولی کے زیادہ حقدار ہیں، چابی مجھے واپس مل جائے گی۔ عثمان بن طلحہ کو چابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے رسول، صحابہ اللہ کے رسول کی نگاہوں کو تک رہے ہیں کہ شاید چابی مجھے مل جائے، فلاں صحابی سوچ رہے ہیں شاید چابی مجھے مل جائے۔ عثمان بن طلحہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا اے عثمان یہ چابی تیرے حوالے، اور فرمایا اے عثمان تیری نسلوں کے اندر یہ چابی رہے گی، تجھ سے یہ چابی لینے کا کوئی حقدار نہیں ہوگا مگر وہی جو ظالم ہوگا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چابی ہاتھ میں لیا، فرمایا یا رسول اللہ کعبے کی چابی تو آپ نے پکڑا دی ہے، مجھے آپ کا دامن بھی پکڑا دیجئے یا رسول اللہ۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے کعبے کا متولی بنا دیا ہے، آپ کی درسگاہ میں مجھے جگہ دے دیجئے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر حضرت عثمان بن طلحہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنے اخلاق کو اتنا بلند رکھنا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بد اخلاق نہ بنو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قرآن عرض کرتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، فرمایا جو تیرے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، فرمایا اگر تیرے طرف کوئی پتھر پھینکے تم اس کی طرف پھول برساؤ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر قرآن یہ عرض کر رہا ہے کہ ہر برائی کو اچھائی کے ذریعے دھکیلو، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، فرمایا ہر برائی کو اچھائی کے ذریعے دھکیلو، ایک وقت ایسا آئے گا جس کے ساتھ برسوں برسوں تیری دشمنی ہے وہ تیرے جگری دوست بن جائے۔ آج ہم اتنے بد اخلاق ہو گئے، اتنے بد کردار، آج مسلمان دیکھیے سفر کے دوران اور نہ جانے معاملات میں، بٹوارے میں، بھائیوں بھائی میں آج اس قدر اختلافات ہیں، ہم اتنے بد اخلاق، اتنے بد زبان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار اس سطح سے گر جاتا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آج سینے اطہر پر جو آیت اتاری گئی ہے وہ یہی ہے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ ایک مرتبہ میرے آقا کے اخلاق اور سیرت کا مطالعہ کرو۔ ایک مرتبہ مکے کے اندر میرے آقا ایک راستے پر کھڑے ہیں، ایک مرتبہ ایک بڑھیا آتی ہے،
بڑی کمزور ضعیفہ، سر پر ایک گٹھری ہے، سامان ہے گٹھری کے اندر، زمین پر وہ گٹھری رکھی ہوئی ہے، اٹھایا نہیں جاتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا امی جان کہاں جا رہے ہیں؟ اخلاق دیکھو کیسے اخلاق، ہم نام کے مسلمان ہیں، اگر تھوڑی سی غلطی میرے پڑوسی سے ہو جائے ہم اتنے بد اخلاق اور اتنے بد زبان ہو جاتے ہیں کہ پھر اسلام اور شریعت بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی سی غلطی مدرسے کی ذمہ داران سے، اساتذہ سے، مسجد کے متولیان سے، ٹرسٹ کے ذمہ داروں سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو ہم اتنے بد اخلاق ہو جاتے ہیں، اسلام اور شریعت سے ہم نکل جاتے ہیں۔ میرے آقا کے اخلاق اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ فرمایا امی جان کہاں جانا ہے؟ کہا بیٹا یہ گٹھری ہے مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، میں ایک مزدور تلاش کر رہی ہوں جو اٹھا کر فلاں جگہ تک مجھے پہنچائے۔ امی جان آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا مکہ چھوڑ کر اب کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہا میں اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ مکے کے اندر ایک نوجوان آیا ہے جس کا نام محمد ہے، اور ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہے، وہ اثر ہے کہ جو ان کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں، وہ جو کہتے ہیں لوگوں پر فوراً اثر ہو جاتا ہے، اور لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور بتوں کی عبادت اور بتوں کی پوجا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ میں یہ چاہ رہی ہوں تاکہ محمد سے میری ملاقات نہ ہو، نہ ملاقات ہوگی نہ میں ان کی بات سنوں گی، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا امی جان کہاں جانا ہے؟ کہا فلاں مقام تک مجھے جانا ہے۔ کہا میں اٹھا دوں؟ کہا بیٹا اٹھا دو، مزدوری آپ کو دے دوں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گٹھری کو اپنے سر پر اٹھایا، وہ بڑھیا آگے آگے ہے، میرے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے ہے۔ پورا راستہ وہ بڑھیا میرے نبی کی برائی بیان کر رہی ہے، وہ فلان وہ فلان وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ میرا نبی چپ چاپ اس گٹھری کو اٹھا کر اس بڑھیا کے پیچھے پیچھے روا دوا ہے۔ گٹھری کو جہاں اس بڑھیا کو جانا تھا وہاں تک منزل پر پہنچ کر وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے نوجوان مجھے یہیں تک جانا ہے، گٹھری یہاں پر رکھ دو اور آپ اپنی اجرت لے لو۔ آقا علیہ السلام گٹھری زمین پر رکھ دیتے ہیں، میرے آقا واپس تشریف لاتے ہیں۔ وہ بڑھیا عرض کرتی ہے کہ بیٹا ذرا اپنا نام تو بتا دو۔ کہا امی جان آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مکہ آنا نہیں ہے، آپ مجھ سے میرا نام پوچھ رہے ہیں۔ کہا بیٹا ہو سکتا ہے آبائی وطن ہے، کبھی آنے کا اتفاق ہو تو ضرور میں آپ سے ملاقات کروں گی، اس لیے اپنا نام اور پتہ بتا دو۔ اللہ کے رسول سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امی جان انا محمد رسول اللہ، میں وہی محمد ہوں جس کی تو پوری رات جس کی پورے راستہ تو برائی بیان کر رہی تھی، میں وہی محمد رسول اللہ ہوں۔ وہ بڑھیا فوراً میرے نبی کی دامن کو پکڑ لیتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے محمد اگر تو وہی نوجوان ہے تو مجھے کہہ لینے دو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمیں اس قدر با اخلاق نبی کی ہم امتی ہیں، ہمیں اپنے نبی کے اخلاق اور اپنے نبی کے کردار اور نبی کی سیرت اور نبی کی کردار کا پہلو اپنے اولادوں کو بھی سکھانی ہے اور اپنے اولاد کو وہ تربیت وہ تعلیم ہمیں دینی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اخلاقی پہلو اور جو اخلاقی تعلیم اپنے صحابہ کو اور اپنے لوگوں کو آپ نے دی ہے، وہی اخلاقی تعلیم اور اخلاقی پہلو ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے اولادوں کو اپنی نسلوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وفات کے وقت اپنے دنیا سے رخصتی کے وقت قرآن نے حضرت یعقوب علیہ
अलैहिस्सलाम के इस जुमले को इरशाद फरमाने के बाद ये इरशाद फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इद हदरा याकूब अल मौत इद क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। यही तालीम और यही फिक्र हमारी आखिरत के साथ इस तरह की फिक्रमंदी और आखिरत के साथ इस तरह का ताल्लुक हमारा और आपका और हमारी नस्लों का होना चाहिए। आज मैं अपने नौजवान नस्लों को यह कहना चाहता कि आज एक औरत के जिस्म पर जो हया की थोड़ी सी चादर बाकी थी उसे भी नोच कर फेंक दिया गया और पूरा मुआशरा, पूरा समाज आज ब्लू फिल्म और नंगी फिल्म की शक्ल में कहकहा लगा रहा है। और हमारी नौजवान नस्लों की लड़कियों की एक जमात और लड़कों की एक जमात, उनकी रातें मोबाइल की इसी स्क्रीन पर इन्हीं गंदी फिल्मों पर गुजरती है। याद रखो, जो नबी तुम्हारी मगफिरत के लिए जिस नबी को नींद नहीं आती थी, जो नबी तुम्हारी मगफिरत के लिए रातों को करवट बदल रहे हैं, जो नबी तुम्हारी मगफिरत के लिए कभी जन्नतुल बकी में, जो नबी तुम्हारी मगफिरत के लिए अरफात के मैदान में एक ऊँटनी पर बैठकर सुबह से लेकर शाम की तुम्हारी मगफिरत के लिए दुआएं करे, आज उस उम्मत के नौजवान नस्लों की रातें मोबाइल और टीवी की स्क्रीन पर गुजर रही हैं। हमें इसकी फिक्र पैदा करनी है, अपने अखलाक, अपने औलाद की अखलाक की, अपने औलाद की तरबियत की फिक्र हमारे रगो रेशे में, हमारे आज़ा में, हमारे दिमाग में, हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारी निगाहों में होनी चाहिए। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की इस नसीहत को कुरान के अंदर अल्लाह ने अर्ज़ फरमाया है, इसीलिए फरमाया है दुनिया के हरीस न बनो। दुनिया तो एक मुकद्दर चीज है, वो आपको मिलकर रहे। बड़ी चीज ये है कि अपने औलाद को औलाद बनाओ, हरीस न बनो। लालच और दुनिया से मोहब्बत और दुनिया से रग़बत और दुनिया से जितना ताल्लुक पैदा करोगे उतना ही ताल्लुक और निस्बत आखिरत से तुम्हारी कमजोर होती है। अल्लाह से इस कदर उल्फत, प्यार, मोहब्बत, मारिफत अपने औलाद की पैदा कर दो कि दुनिया में एक मिसाल बन जाए। लैला मजनू का वाक़या क्यों दुनिया के अंदर एक मिसाल बना? मजनू लैला से इस कदर मोहब्बत, इस कदर उससे प्यार करता था कि उसके खिलाफ एक जुमला भी मजनू सुनने को पसंद नहीं करता। किताबों में उनका नाम आया है, असल नाम उनका मजनू नहीं था, असल नाम उनका कैस इब्ने मलूह इब्ने मज़ार, असल नाम उनका कैस था। हजरत कैस को उनके एक चचाजाद बहन से प्यार हो गया, इश्क हो गया, उस लड़की का नाम लैला। हजरत कैस के वालिद बुजुर्गवार ने जब उनके कानों तक ये खबर पड़ी कि मेरे बेटे कैस को लैला से प्यार हो गया है और इस मोहब्बत की और इस इश्क का चर्चा पूरे शहर के अंदर हो गया, तो एक दिन कैस को बुलाया, बेटा कैस, मोहब्बत जब दिल में समा जाती है, घर कर जाती है, तो फिर उसका मजा ही अलग होता है। कहा बेटा कैस, तेरी वजह से मेरी पूरे शहर के अंदर बदनामी हो रही है। कहा क्या बात है अब्बू जान? कहा तेरे प्यार का, तेरे इश्क का, तेरे इस पागलपन का चर्चा पूरे शहर के अंदर है। चल काबे के अंदर जाकर तौबा कर और बैतुल्लाह को पकड़कर लैला के प्यार से हमेशा के लिए तौबा कर। किताबों में लिखा है कि कैस ने, मजनू जिनका उर्फ नाम था, काबे के खिलाफ को पकड़ा, यूं पीछे उनके वालिद खड़े हैं, कहा बेटा तौबा करो इस गुनाह से। मजनू ने, कैस ने एक शेर पढ़ा और वो शेर किताबों के अंदर महफूज है। कहा इलाही तुब्तु मिन कुल्लिल माआसी, इलाही तुब्तु मिन कुल्लिल माआसी वलाकिन ला अतूबु हुब्ब लैला। कि अल्लाह
میں کعبے کے غلاف کو پکڑ کر ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ والد بزرگوار نے کہا کیسا کمبخت آدمی ہے، نالائق لڑکا ہے، میں جس گناہ سے توبہ کرانے کے لیے لایا ہوں اسی سے توبہ نہیں کر رہا۔ پھر وہ شعر پڑھا کہ الہی تبت من کل المعاصی ولیکن لا اتوب حب لیلا، اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ والد نے کہا توبہ کرو۔ پھر مجنون نے ایک شعر پڑھا، کہا لا تسلبنی حبها ابدا ويرحم الله ابدا من قال آمنا، اے اللہ لا تسلبنی حبها ابدا، اے اللہ میرے جسم و جگر سے لیلا کی محبت کو کبھی جدا مت کر۔ باپ پیچھے کھڑا ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر مجنون یہ شعر کہتا ہے لا تسلبنی حبها ابدا، اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے جسم سے کبھی مت نکال۔ وَيَرْحَمَ اللَّهُ أَبَدًا مَنْ قَالَ آمِنًا، اور اے اللہ تو اس شخص پر رحم فرما جو میری دعا پر آمین کہے۔ تو جب عشق سما جاتا ہے دل کے اندر تو پھر اس عشق کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایک انسان دنیا کی محبت میں اتنا پاگل ہو سکتا ہے تو کیوں نہ ہم حقیقی رب سے جو محبت کے حقدار ہے، جس نے ہمیں بولنے کے لیے زبانیں دی ہے، جس نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بخشی ہے، جس نے سوچنے کے لیے دل و دماغ عطا فرمایا ہے، جس نے چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، جس نے چھونے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، جس نے سمجھنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، جس نے قلب عطا فرمایا، جس نے جگر عطا فرمایا، جس نے اولادیں دی ہیں، جس نے جائیداد دی ہے، جس نے بینک بیلنس دیے ہیں، اور جس نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، وہ رب بھی اسی عشق اور اسی پیار کا حقدار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ادھر سے قیس عرف نام مجنون کا قیس کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں ادھر سے آ رہا ہوں، گھوم کے آ رہا ہوں۔ کہا قیس ایک خوشخبری سنو، کا کیا ہے؟ حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی ہے، چونکہ وہی سب سے زیادہ حقدار تھے، اس لیے حقدار کو میں نے حق ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، حق ادا کر دیا۔ مجنون قیس سے کہہ رہے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قیس ہاں یا نہ جواب تو دو، میں نے اپنی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی ہے، چونکہ خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت قیس نے فرمایا حسن اجی خلافت تو لیلا کو سچتی ہے۔ حضرت حسن سے فرمایا مجنون نے خلافت تو لیلا کو سچتی ہے۔ اس وقت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ فرمایا انت مجنون، تو مجنون ہے، اس وقت سے ان کا نام مجنون پڑا۔ جب دنیا کی محبت میں آدمی اس قدر پاگل ہو جاتا ہے، اللہ کی اور آخرت کی محبت میں کیوں نہیں پاگل ہوتا؟ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے اولادوں کو دین کی تعلیم، دین کی درسگاہوں میں، دینی درسگاہوں میں، علماء کی مجالس میں، علماء کے ذکر و اذکار کی مجالسوں میں ہم کیوں نہ اس کا پابند بنائیں؟ اپنے اخلاق، اپنے بچوں کو اخلاق پڑھاؤ، کردار پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی گود اور آپ کا یہ گود آپ کے بچے کے لیے سب سے پہلا مکتب اور سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ وہاں سے اگر انہیں صحیح تعلیم، صحیح تربیت مل جائے گی تو آپ کی نسلوں کو، آپ کی نسلوں کی تربیت ہو جائے گی۔ یہی پیغام آج کے اس اجلاس کا اور آج کے اس جلسے کا جو دو عنوان تھا میں نے بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنے والدین کی اور آپ اپنے اولاد دونوں کی فکر پیدا کیجئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم، یہی تربیت، یہی اخلاق، یہی دینداری ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے۔ اور آخر میں ان گھر والوں کے لیے جنہوں نے یہ مجلس قائم کی ہے، اللہ پاک ان کے قائم کرنے
کرنے کے جو ان کے جائز مقاصد ہیں اللہ پاک انہیں کامیابی نصیب فرمائے. جن دونوں بچوں کے عقیقے کے سلسلے میں اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہے کہ مجلس قائم کی ہے, علماء کو بلایا, شعراء اعظام کو بلایا, قرے کو بلایا, اللہ پاک ان دونوں بچوں کو دینداری سے نوازے, ان کے اندر تقوی, پرہیزگاری, پاکیزگی نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ان کے خاندان کے نسلوں میں عالم دین اور حافظ قرآن پیدا کرے. اور میں اخیر میں اپنے نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت حالات اور اس وقت پورے ہندوستان کے حالات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اب ہمارا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے, اب ہمارا رشتہ مساجد سے ہونا چاہیے, اب ہمارا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے, اب ہمارا تعلق سجدوں سے ہونا چاہیے, اب ہمارا تعلق مسجد کے اندر رکوع اور سجدوں کے اندر ہونا چاہیے. آج اتنی بڑی مسجدیں ہیں ویران پڑی ہے, یاد رکھو یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے, پھر بقا اور آخرت کی زندگی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے. اس کی تیاری کرو. ہماری نوجوان نسلوں نے اپنی کامیابی کی گاڑی جس پٹری پر رکھی ہے وہ پٹری تمہیں کامیابی تک نہیں لے جا سکتی ہے. آؤ تجھے سید الکونین فخر موجودات احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پٹری پر اپنی جوانی کو رکھو, اپنے خواہشات کو رکھو, اپنے جذبات کو رکھو, اپنے حیا کو رکھو اور اپنی پاک دامنی کو رکھو, اور پھر اسی سمت پر چلو. اسی میں ہماری کامیابی ہے, ہماری نسلوں کو کامیابی ہے. اور ہمارے لیے اخیر میں اپنے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جس محلے میں جس قریے میں رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ جیو. ہمیشہ یاد رکھو کوئی کسی سے بڑا ہوتا ہے, کوئی کسی سے کم ہوتا ہے. ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کا انداز اور معاف کرنے کا جذبہ سیکھو. یہی میرے آقا کی تعلیم ہے, اور یہی میرا جھارکھنڈ سے آنے کے بعد آج کا آپ کو یہ پیغام ہے. پھر باقی رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اور علامہ اقبال کا یہ شعر یاد رکھو اور اپنے پلیٹ فارم پر اتحاد پیدا کرو. اگر بھائی بھائی سے رنجش ہے تو آج اسی مجلس کے اندر توبہ کرو کہ میں گھر جا کر اپنے بھائی کو مناؤں گا, گھر جا کر میں اپنے والدین کو مناؤں گا. اگر استاد مجھ سے ناراض ہے تو شاگرد کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں گھر جا کر اپنے استاد کو مناؤں گا. اگر بیوی مجھ سے ناراض ہے تو میں انہیں جا کر مناؤں گا. آج ہمارے سماج کے اندر ہماری نسلوں دور کرتے ہیں اور اپنا ذہن, اپنا تسلط اس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. میرے آقا کی سیرت کا مطالعہ کرو, میرے آقا کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کرو. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آج مسلم سماج کے اندر سماج کی کن کن برائیوں کو بیان کیا جائے, اس سماج کی کن کن برائی ڈالی جائے. آج مسلم سماج کے اندر ہمارا سماج کے نوجوان طلاق پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یاد رکھو وہ تیری امانت ہے, وہ تیری خدمت گزار ہے. یاد رکھو